أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات. حضرت امام زین العابدین سید الساجدین، امام المساکین، حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخوں کی مناسبت سے ان مجالس عزا کا انعقاد ہوتا ہے. آپ کے علم میں ہے گفتگو کل سے شروع ہو چکی ہے، اور سورہ مبارکہ مائدہ کی ایک آیت آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. سورہ مبارکہ مائدہ کی یہ آیت کل میں نے عرض کیا تھا، تنہا یہ ایک آیت پورے قرآن مجید کے مفاہیم اور مضامین کی جامع ہے. ذہن کی یہ مشق، خاص طور سے میں اپنی بات کر رہا ہوں بحیثیت طالب علم، ذہن کی یہ مشق آقا امام زین العابدین کے صرف ایک قول کی بنا پر ہوئی ہے. جب سے میں نے اکثر ہوتا ہے، ایک تو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، آپ کے ارشادات میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، اور ہمارے علم اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک سے زائد بار ائمہ نے اس بات کی تاکید کی ہے. دیکھو، جب قرآن لے کے بیٹھو تو تمہیں یہ جلدی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ آیتیں پڑھ لیں. قرآن پڑھنا شرط ہے، مگر یہ فکر کہ بس ہم 20 منٹ میں ایک پارہ ختم کر لیں، شب بھر میں ہم پورا قرآن ختم کر لیں، یہ فکر نہیں ہونی چاہیے. قرآن پڑھو، قرآن پڑھو کے معنی سمجھتے ہیں آپ. آج یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور یہ سب مضامین
تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ارشادات امیر المؤمنین، امیر الکلام، خطیب نہج البلاغہ، خطیب منبر صمدی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھنے کے معنی ہے کہ براہ راست محضر الہی میں بیٹھے، وہ صفائے نفس ہو، وہ جذب و شوق ہو، گوش دل وا ہو کہ یہ سننے کے لیے انسان آمادہ ہو کہ یہ خدا ہے جو ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔ کلام کس کا ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا۔ اچھا، اس کلام کا تعلق متکلم سے ہے یا نہیں ہے؟ بھئی وہ تو ہم ہیں کہ ہم سے ہمارا کلام بھی جدا ہو جاتا ہے۔ ہم جتنی دیر تقریر کر رہے ہیں، آپ سے روبرو ہیں تو تقریر ہو رہی ہے، مخاطبہ ہے، خطاب ہے، ہم مخاطب ہیں، آپ مخاطب ہیں، درمیان میں رشتہ خطاب کا ہے، آپ ہماری طرف ملتفت ہیں، ہم آپ کی طرف ملتفت ہیں۔ یہ حسن التفات تقریر اور خطابت کو صنعت التفات پر بلند کرتی ہے۔ یہ تو ہمارے آپ کے درمیان ہے۔ ہم خاموش ہو جائیں اور ہماری یہ تقریر لکھ لی جائے، اب اس تقریر میں وہ تاثیر نہیں رہے گی۔ ہمارا انتقال ہو جائے اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری تقریریں لکھی جائیں، اب ان میں وہ بات نہیں ہوگی جو زندہ خطاب میں کیفیت ہوتی ہے، وہ ایک لکھی ہوئی تحریر میں نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ہماری تقریر اور ہمارے خطاب اور ہماری تحریر کے تعلق سے تو درست ہے، مگر حق سبحانہ و تعالی وہ تو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، تو جب بھی کوئی اس کا کلام پڑھے گا تو وہ ایک حی و قیوم متکلم کا حی و قیوم کلام پڑھ رہا ہو۔ تو ادب الہی ملحوظ خاطر رہے، محبت الہیہ دل میں رہے، سراپا التفات ہو انسان۔ یہ میں خطاب کر رہا ہوں، میں کیا، میری حیثیت کیا، آپ سب میری طرف ہمتن گوش ہیں، متوجہ ہیں نا، اور سوچ رہے ہیں کہ کیا کلمہ نکلے گا دہن سے۔ جب قرآن کھلا ہوا سامنے ہو تو ہر کلمے پر ٹھہر کے سوچیں اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سے کیا خطاب کر رہا ہے۔ خطاب ہے بذریعہ وحی، خطاب نازل ہوا سرکار رسالت مآب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مگر خطاب کس کے لیے ہے؟ ہاں، کچھ خطابات ہمارے لیے ہیں نہیں تو وہ متشابہ ہیں، اس پہ حجاب پڑا ہوا ہے، وہ حجاب نہیں ہو سکتا۔ نبی سے خطاب ہے، نبی جانے، خدا جانے۔ الف لام میم میں کیا کہا؟ کاف ہا یا عین صاد، کیا ہے رمز؟ نہ صرف حروف مقطعات بلکہ جملے بھی بعض ایسے ہیں، عبارتیں ایسی ہیں، آیتیں ایسی ہیں جو ہم سے آپ سے خطاب ہے نہیں، اس میں خطاب ہی
کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب اور کہیں آل محمد سے خطاب ہے، کہیں خطاب آل محمد سے، عطرت مصطفیٰ سے ہے، کہیں خطاب ہے ائمہ اہل بیت سے، ائمہ 12 سے، یعنی بعض آیتیں وہ ہیں جس میں خطاب ہی 12 اماموں سے ہے، تو کوئی اور سمجھ کیسے سکے گا؟ یوں ڈکشنری دیکھ دیکھ کے آپ ترجمہ کر لیجئے، ترجمہ ہوتا ہے، ترجمہ کرنے پر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، بھئی لفظ کے مقابل میں لفظ رکھ دیا پھر بھی مضمون نہیں کھلتا۔ آخر 1400 برس ہو گئے، یہ مفسرین سرگردہ کیوں رہتے ہیں بہت سے مضامین میں؟ ایک کے بعد ایک ترجمہ آ رہا ہے، ایک کے بعد ایک تفسیر آ رہی ہے، ایک کے بعد ایک تعویل آ رہی ہے، ایک کے بعد ایک تشریح آ رہی ہے، بحثیں ہو رہی ہیں، لیکن بعض آیتیں ہیں جو آپ سے متعلق ہیں ہی نہیں، اس لیے آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو جو آیتیں آپ سے اور ہم سے متعلق ہیں وہ یقیناً سمجھ میں آئیں گی۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کروں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ باتیں وہ ہیں جو مکرر کہنے کی ہیں، کیونکہ بھول جاتے ہیں آپ حضرات، اور پھر نوجوان نسلیں، بچے، ابھی اسی مجلس میں بعض بچے وہ تھے جب میں 10 برس پہلے 12 برس پہلے اسی ممبر سے کچھ کہتا تھا، یہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، آج یہ بچے بڑے ہو گئے، انہوں نے میری وہ تقریریں نہیں سنی۔ بات ضروری ہے جو ان سے بھی کہنے کی ہے کہ بیٹے قرآن پڑھو اور یہ سوچ کے پڑھو کہ اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ قرآن پڑھو یہ سوچ کے کہ خطاب کر رہا ہے خدا تم سے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ارے یوں بھی جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، تو خطاب ہے یا نہیں ہے؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے ایمان لانے والو، یہ پکارا گیا نا، آپ کو متوجہ کیا گیا، ملتفت کیا گیا، آپ کے حسن طلب کو طلب کیا گیا، آپ کے حسن التفات کو طلب کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، براہ راست خطاب الہی ہے یا نہیں؟ ہاں، درمیان میں جبرائیل بھی ہیں، درمیان میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، مگر زبان جبرائیل اور زبان رسالت مآب سے گزر کے یہ خطاب ہے کس سے؟ آپ سے۔ یا ایھا الذین آمنو، اچھا بہت سی جگہوں پہ یا ایھا الذین آمنو اس طرح خطاب نہیں ہے، پھر بھی خطاب آپ سے ہے۔ تو ایک بات عرض کروں، تحفہ سمجھ کے لے جائیے گا اسے، اگرچہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مجھے یاد رہتی ہیں باتیں، اور یہاں تک یاد رہ جاتی ہیں کہ کس ممبر پہ کیا بات کہی تھی، اور دوبارہ اس کو بے ضرورت دہرانا مجھے پسند نہیں ہے، لیکن ضرورت کے تحت۔ ایک تو یہ ہے کہ ابتدائی طالب علمانہ ذوق ہے، بالکل مکتبی ذوق، ابتدائی ابجدی، جہاں الف بے پڑھتے ہیں ہجے کے ساتھ، ہے نا، ایک وہ ذوق ہے۔ وہاں پہ کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت پڑھیں گے، نیچے لکھا ہوا ترجمہ پڑھیں گے، اس کے نیچے لکھی ہوئی تفسیر پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور بہت سے ہمارے روشن فکر جوان یہ کہتے ہیں کہ صاحب آیت پڑھنے سے کیا فائدہ، عربی پڑھنے سے کیا فائدہ، ترجمہ پڑھ لیجیے۔ ان کے کہے میں نہ آئیے گا، دو وجہوں سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ترجمہ نہ پڑھیے، تفسیر نہ، ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، لیکن اگر وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے،
تو ایک خاص وقت ضرور مخصوص رہے، خاص قرآن مجید عربی میں آیتوں کی تلاوت کے لیے، دو ذوق سے، دو ذوق۔ پہلی بات یہ کہ اللہ سے محبت ہے تو کیا اس کی آواز سننے کا جی نہیں چاہتا؟ محبوب کی آواز سننے کا جی نہیں چاہتا؟ معشوق کے دہن سے نکلنے والے الفاظ بھی محبوب ہوتے ہیں۔ تو اگر حق سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے تو ہر کلمے میں ایک عجیب لذت محسوس ہوتی ہے، جو لذت روح، اور یہ کلام ہی آب حیات بن جاتا ہے، اور یہی کلام آب حیات ہے۔ خدا کی قسم یہ جملہ یاد رکھیے گا، اور فقہا سے لے کر اور عرفا تک سب سے جا کے بتائیے گا کہ آج اس فقیر نے یہ کہا ہے، بتائیے صحیح کہا ہے یا نہیں۔ اس کرۂ ارض پر، اس کے جغرافیے میں کہیں کوئی نشاندہی نہیں کر سکتا کہ یہاں یہ چشمہ ہے جس سے نکلنے والا پانی آب حیات کہلاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ قرآن ہے جو آب حیات ہے۔ یہ قرآن ہے آب حیات، یہ قرآن آب حیات ہے جو آپ میں سے ہر ایک کے گھر پہ موجود ہے۔ آپ نے اسے جزدان میں بند کر کے رکھ دیا۔ دو آب حیات کے حوالے دے دوں گا، ایک تو یہ قرآن، اور دوسرے یہ جو سنگلاخ زمین ہے نا جس کو آپ پاؤں سے روندتے ہیں، اس میں سے کوئی سوتا نہیں پھوٹتا، اس میں سے کوئی چشمہ جاری نہیں ہوتا جسے آب حیات کہتے ہیں۔ اگر کہیں آب حیات کا چشمہ جاری ہوتا ہے تو وہ خود آپ کے وجود کے اندر سے جاری ہوتا ہے۔ یہ قلب مومن ہے جہاں سے چشمہ آب حیات پھوٹتا ہے، جاری ہوتا ہے۔ یہ باتیں آسانی سے سمجھ میں نہیں آئیں گی کیونکہ اس طرح سے ممبروں سے آپ کو سمجھایا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کلام خالق ہے، آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ارے آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مفہوم واضح نہ ہو، لیکن سچی محبت ہے تو معشوق کی ایک مبہم سی آواز بھی پورے وجود کے ساتھ ملتفت کر دیتی ہے۔ کس کی آواز آئی؟ کون بول رہا ہے؟ میرا معشوق تو نہیں، آواز تو اسی کی ہے۔ ہمتن ملتفت ہوتا ہے آدمی۔ مجازی محبت کے تجربے کر کے دیکھ لیجئے، انہی اسباب کی بنا پر کہتے ہیں کہ عشق مجازی عشق حقیقی کا زینہ ہوتا ہے۔ جب آپ یہاں اس زمین پر کسی سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرنے والے کی آواز، ماں باپ بچوں سے محبت کرتے ہیں، بچے گوں مگوں بولتے ہیں، کوئی صحیح لفظ بولتے ہیں، مگر ان کا وہی توتلا لہجہ، وہی گوں مگوں ماں باپ سنتے ہیں۔ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں؟ بچہ خاموش بیٹھا رہے، جی چاہ رہا ہے بچہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ اب خواہ اس کے سامنے ایسی اٹھیلیاں کرنے کہ بچہ بولے، چیخے، ہنسے، وہ اس کی ہنسی، وہ اس کی گفتگو، وہ اس کی بات، شیرخوار بچہ کوئی ایک سالم لفظ نہیں بولتا، مگر وہ اس کے شکستہ الفاظ بھی راحت جا بن جاتے ہیں، سماعتوں میں شہد گھولتے ہیں۔ اگر اس معصوم بچے کی آواز جو کوئی معنی نہیں رکھتی اور اچھی لگتی ہے تو پروردگار کی پرمعنی گفتگو
جس میں ہر کلمہ جہان معنی سمیٹے ہوئے ہے. اسے سننے کی مشق تو کیجئے، سننے کا ذوق تو پیدا کیجئے. اور اب آج اسی طرح بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے کہ بچوں کو یاد رہ جائے. خود میری بھی عادت ہے، آپ میں سے اکثر کی ہوگی. چھوٹا سا نواسا ہے میرا، جیسے وہ تتلا کے بولتا ہے اس کے سامنے میں بھی ویسے ہی تتلا کے بولتا ہوں. لطف آتا ہے، اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میری بات سمجھ رہے، مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ خوش ہو رہا ہے، میری بات سمجھ رہا ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اچھا یہ تو بچے کے ساتھ ہے، معصوم بچہ ہے. معصوم بچہ ہے اس معنی میں معصوم نہیں ہے، اس معنی میں معصوم نہیں ہے جس معنی میں خدا معصوم ہے، اس معنی میں معصوم نہیں ہے جس معنی میں رسول معصوم ہیں، اس معنی میں معصوم نہیں ہے جس معنی میں ائمہ اہل بیت معصوم ہیں. لیکن بے خطا ہے، بے خطا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے. تو ایک بات سمجھ لیجئے، معصوم کے لہجے کو دہرانے کے لیے فطرت آمادہ ہوتی ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. فطرت آمادہ ہوتی ہے. کسی بوڑھے کے لہجے کو آپ بنانا چاہیں گے، جوان کے کسی بچے کے ساتھ خصوصیت ہے، خصوصیت ہے کہ آپ اپنے بچے کے لہجے میں اسی طرح بولنے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے انگوٹھی کو اگر انوٹھی کہہ دیا تو آپ انوٹھی کہیں گے. نہ جانے کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اب یہ یعنی فرق مراتب ہے. میں نے کہا یہ بچہ معصوم اس انداز سے نہیں ہے. اچھا اس کا لفظ سمجھ نہیں رہے ہیں آپ، مگر اس کے لفظ کو دہرا رہے ہیں. تو آپ یہ عذر نہ کیجیے کہ ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آتی. خدا کا کلام ہے، دہرائیے تو صحیح. پڑھیے تو صحیح. آپ کو نہیں معلوم بسم اللہ کے معنی کیا ہیں، مگر آپ بسم اللہ کہیے تو صحیح. اب یہی فرق ہے بچے میں اور اس بچے کے خالق میں. یہ بچہ سمجھا نہیں سکتا کہ وہ اپنی زبان بے زبانی میں کیا کہہ رہا ہے، مگر اگر سچی محبت کے ساتھ خدا کا کلام دہراتے رہیں گے تو بغیر ترجمہ اور ترجمانی کے بھی خدا سمجھا دے گا کہ قرآن پڑھیں اور اس آداب کے ساتھ جو آداب تلاوت کے خدا سے محبت ہو. یقین ہے کہ کلام خدا کا ہے، خدا ہمیں خطاب کر رہا ہے تو ابس خطاب نہیں کر رہا ہے. وہ مہربان ہے، اگر ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہی سمجھا بھی دے گا. اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ دیکھو جب قرآن شروع کرو تو یہ جلدی نہ ہو، بس ختم کرنا ہے. اور پورا کلمہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف قرآن کا اس طرح ادا ہو کہ اس حرف کا حق ادا ہو جائے. اسی کو کہتے ہیں علم تجوید. اور علم تجوید کس نے سکھایا؟ آپ حضرات نوحے پڑھتے ہیں،
سوزخانیاں کرتے ہیں، مرثیے پڑھتے ہیں، چاہے یہ سوزخانی کے انداز میں مرثیے پڑھتے ہیں اور چاہے ممبر پہ بیٹھ کے تحت اللفظ مرثیہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ نہیں بتاؤں گا میں، آپ کو جا کے ڈھونڈیے گا کہ تحت اللفظ کیا ہوتا ہے اور فوق اللفظ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سب اصطلاحوں پہ غور کیجیے گا۔ اب آج تو میں نہیں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نوحہ پڑھتے ہیں تو اب تو عام دستور ہو گیا ہے، سنتے ہیں کہ پیٹرن کوئی بناتا ہے، طرز، لحن، دھن الگ، اس کے بعد مصرے ڈھالے جاتے ہیں پھر پڑھے جاتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں آپ، تو جو طرز بناتا ہے اس کی بھی اہمیت ہے۔ یہ قرآن مجید کلام ہے اللہ کا، کلام لہجے سے جدا ہو نہیں سکتا، یہ کلام ہے، یہ کلام ہے، یہ خطاب ہے، یہ قلم سے لکھی ہوئی نثر کی تصنیف نہیں ہے، یہ قلم سے لکھی ہوئی شعری تصنیف نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، زندہ کلام ہے، لازوال کلام ہے اور معجزہ ہے۔ تو اس کے لہجے کو بھی گرفت میں لانے کی کوشش کیجیے۔ لہجہ آپ کیا گرفت میں لائیں گے؟ خود اس لہجے کے اعجاز کو اختیار کیجیے اور اپنے آپ کو اس لہجے کی نظر کیجیے۔ اور قرآن کا لہجہ کون بتائے گا؟ میں بول رہا ہوں تو میرا لہجہ آپ کے سامنے ہے، میں نہیں ہوں گا تو میرا لہجہ وہ لوگ بتا سکیں گے جنہوں نے سنا ہے اور جو میرے لہجے کی نقل کر سکتے ہیں نا ایسے لوگ جو مکمل کسی کے لہجے کی نقل کر لیتے ہیں۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ دہن تو ہے نہیں، زبان تو ہے نہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق مخارج حروف تو ہیں نہیں کہ بے جو ہے جب دو حرف کے دو لفظ ملیں گے تو بے نکلے گا، حلق سے نکلنے والے حروف الگ ہیں، جوف دہن سے نکلنے والے حروف الگ ہیں، یہ سب جو مخارج و مقاطع حروف و اصوات ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو ہے نہیں، نہ اس کے پاس گلا ہے، نہ اس کے پاس زبان ہے، نہ اس کے پاس ہونٹ ہیں، اس طرح کا تو وجودی وہ بدن سے جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، مادہ و مادیات سے منزہ ہے۔ یہی اس کا کمال ہے کہ وہ کان نہیں رکھتا مگر سنتا ہے، وہ آنکھ نہیں رکھتا مگر دیکھتا ہے، وہ زبان نہیں رکھتا مگر بولتا ہے۔ یہ اس کا کمال ہے نا، اس کے کمالات میں سے ہے۔ لیکن جب وہ بولتا ہے تو اس کا کلام لہجے سے خالی نہیں ہوتا۔ اب ہمیں جستجو ہوئی کہ دیکھیں اس کا لہجہ کیسا ہے، تو ہم کس سے پوچھیں کہ لہجہ کیسا ہے؟ ہم اسی سے تو پوچھیں گے جس سے براہ راست اللہ کی گفتگو ہوئی ہو۔ کس سے پوچھیں گے لہجہ کیسا ہے؟ جبرائیل جو آیت لے کر آئیں وہ لہجہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو حق کا لہجہ چاہیے۔ جبرائیل تو فرشتے ہیں، ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ جبرائیل کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، وہ معصوم ہے، سید الملائکہ ہیں، امین وحی الہی ہیں، مگر ہیں تو رسول کے بارگاہ میں حاضری دینے والے ایک ملک۔ ہمیں جبرائیل کا لہجہ نہیں سننا ہے، ہمیں تو کلام الہی کا لہجہ معلوم کرنا ہے۔ خدا کا لہجہ کیا ہو سکتا ہے، کلام خدا کا لہجہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب وہ لہجے کا ایک ہی حوالہ ملتا ہے جب حضور راتوں رات گئے، وہ سفر معراج جس کے لیے رسول نے نہیں کہا کہ میں گیا، جس کے لیے بڑے ناز کے ساتھ اللہ نے کہا میں لے گیا۔ اور یہیں پہ یاد رکھیے ایک جملہ ہے،
حضرت آقا امام جعفر صادق علیہ السلام، کیونکہ معراج کی واقعاتی حقیقت کا انکار اسی زمانے میں ہونے لگا تھا. اور اب میں بہت سربستہ عرض کر رہا ہوں، جس نے وحی کا انکار کیا، ملک کے نازل ہونے کا انکار کیا، جس نے لعبت حاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی ملک نازل ہوا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. یہ دو بنی ہاشم نے ڈھونگ رچا تھا اقتدار قائم کرنے کے لیے. جہاں سے یہ آواز آئی تھی، یہ آواز بعد میں آئی ہے، اس سے پہلے انکار معراج کا ہوا ہے. اسی تخت سے اور حوالے میں کچھ ایسی ہستیاں لائی گئیں جو تھی تو پردہ نشین، مگر سیاست وقت انہیں میدان میں لے آتی. انکار کیا گیا اور کہا گیا کہ رسول نے خواب دیکھا تھا. رسول نے خواب دیکھا تھا. قرآن پڑھیں، جہاں رسول نے کسی کو خواب دکھایا، اللہ نے کسی کو خواب دکھایا ہے، وہاں کہا کہ ہم نے خواب دکھایا. حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا تھا نا، تو قرآن میں کہا گیا کہ خواب دکھایا. اور جناب ابراہیم نے بھی کہا کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. یہ سب آپ کے ذہنوں میں ہے موجود، میں تو صرف حوالہ دیتا ہوا آگے گزر جاتا. جہاں خواب تھا وہاں خواب کہہ کے بیان کیا. لیکن سورہ بنی اسرائیل کا مطلع دیکھیے کہ تنہا ایک مطلع دیوان مشیت ہے، تنہا ایک مطلع دیوان مشیت ہے، اور وہ ایک سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. سبحان الذی، کیا کہنا اس کا، پاک ہے وہ، منزہ ہے وہ. یعنی اتنا ناز کیا جا رہا ہے خواب دکھانے پر. خدا نہ ہوا، نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، کوئی ایسا بادشاہ ہوا جو اپنے عوام کو صرف سبز باغ دکھاتا رہتا ہے، خواب دکھاتا رہتا ہے. وہ فرما رہا ہے سبحان الذی، اس ذات کا کیا کہنا اس ذات کا، پاک ہے، منزہ ہے، جو اپنے بندے کو، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، بلکہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں لے گیا. اور کہاں سے کہاں تک لے گیا؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا. یہ جو معراج پیغمبر، اسراء پیغمبر اور پھر معراج پیغمبر ہے، یہ واقعاتی حقیقت ہے، خواب نہیں ہے. اور جب معراج میں تشریف لے گئے تو گفتگو ہوئی. بس سوال اس سے زیادہ گفتگو آگے نہ بڑھاؤں ورنہ اسی مقام پر گفتگو ہوئی تو لہجہ بھی تھا. پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے بات کی؟ کہاں اللہ نے ہم سے بات کی. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے کس لہجے میں، کس لب و لہجے میں، کس زبان میں بات کی؟ فخاطبنی ربی بلغت علی ابن ابی
علی کی زبان میں، علی کی زبان خود ایک مستقل حقیقت رکھتی ہے، علی کی زبان میں، علی کی زبان میں تو نہ جانے کتنے اسرار ہیں جو علی کو ہم لسان اللہ کہتے ہیں۔ ایک دو راز نہیں ہیں ہم پر، نہ جانے کتنے راز ہیں، کتنے اسرار ہیں اس ایک سے اس ایک لقب میں پوشیدہ جو سرکار ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو ہم لسان اللہ کہتے ہیں۔ ان کی زبان میں گفتگو اور ان کی آواز میں، ان کے لہجے میں گفتگو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت امیر المومنین کا لہجہ جو ہے وہ لہجہ خدا کا ترجمان ہے، عکاس ہے۔ خدا کی آواز اگر سنائی دے سکتی ہے اس کائنات میں تو وہ لہجہ علی ہے۔ اور پھر اگر خدا کی آواز ایسی ہے تو پھر خدا کا کلام خدا کی آواز میں پڑھنے کے اور سننے کے لیے علی کا لہجہ تلاش کرنا پڑے۔ علی کا لہجہ کیسے ملے گا؟ اب یہ کمال تبلیغ مصطفیٰ، کمال تربیت مرتضیٰ ہے کہ انہوں نے علم تجوید اور علم ترتیل اس طرح سکھایا کہ آج تک کوئی چاہے تو وہ سیکھ سکتا ہے۔ علم تجوید سیکھیں، نوحے پڑھیں، اس کی طرزیں سیکھتے ہیں، سیکھیں۔ میں شجاعت کا تشجیع کرتا ہوں، میں ہمت شکنی نہیں کرتا۔ ہمت آپ پڑھیں نوحے، اچھی سے اچھی آواز، اچھے سے اچھے انداز میں پڑھیں۔ آپ پڑھتے رہیں، سوچخانیاں کرتے رہیں، مرثیت پڑھتے رہیں، لیکن ساتھ میں ہماری امت کے، کون سی امت؟ ہماری امت کون سی امت؟ وہ امت جو اس عالم کے نیچے جمع ہوتی ہے، وہ امت جو عالم عباس کے سائے میں جیتی ہے، ساتھ میں وہ امت جسے ہم امت مصطفیٰ کہہ سکیں، امت قرآن کہہ سکیں۔ اس امت کے ہر بچے کو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، ہر ایک کو تجوید قرآن کا سلیقہ آنا چاہیے۔ قرآن پڑھیں، سلیقے سے پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ اور تجوید پر ایک چیز اور عرض کر دوں، اب دیکھیے بات جو ہے میں تو ادبی حوالوں ہی سے کرتا ہوں، فکر آگے بڑھتی رہتی ہے۔ ابھی سے یہ عرض کر رہا ہوں، قرآن پڑھیں، ادب الہیہ، مدد الہی، محبت الہیہ کے ساتھ پڑھیں، یہ سوچ کے کہ کلام خدا ہے، اس طرح پڑھیں، تجوید صحیح ہو۔ تجوید کے ایک راز ہے، بہت سے اسرار ہیں۔ ایک واقعہ اپنی زندگی کا بتا دیں۔ ایک صاحب تھے جناب پروفیسر سید ابو القاسم قیصر زیدی رحمۃ اللہ علیہ، خدا ان کو جنت نصیب فرمائے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں وہ شعبہ اردو میں پروفیسر تھے، اور جب غالباً شعبہ قائم ہوا ہے تو اولین اساتذہ میں سے وہ تھے جب یہ جامعہ یونیورسٹی بنی ہے۔ واقف ہوں گے آپ، حضرات نے نام تو سنا ہی ہوگا، جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے۔ تو ایک حقیقی واقعہ ہے، اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ اردو پڑھاتے تھے، میرے سامنے بھی انہوں نے یہ جملہ کئی مرتبہ دہرایا، اگرچہ میں ان کا براہ راست شاگرد نہیں تھا مگر ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ ان کے بہت سے شاگرد ہیں جو ابھی ہیں، وہ تصدیق کریں گے۔ لوگ غالب کے دیوان میں الجھے رہتے تھے اور ابھی الجھے رہتے ہیں۔ غالب آسانی سے تو سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ کتنی شرحیں اب تک لکھی جا چکی ہیں غالب کی، ان میں کیا ملکہ تھا۔ یہ لفظ ملکہ ہے، اسے آپ لوگ ملکہ نہ کہا کریں۔ ملکہ تو اس کے معنی کچھ اور ہے۔ عجب ملکہ تھا ان میں، اور وہ یہ تھا، کہتے تھے کہ میاں میں شعر پڑھ دوں گا تمہاری سمجھ میں آ جائے گا، میں شعر اس طرح پڑھ دوں گا کہ تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ لہجہ، ادائیگی، اور ہمارے لہجہ اور ادائیگی، شعر پڑھ دوں گا اس طرح کہ سمجھ میں آ جائے گا۔ علم تجوید وہ علم ہے، قرآن کی آیت اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ کافی اور وافی تاثر اس آیت کا قلب و ذہن پر بھاری ہوتا ہے، اور انسان بڑی حد تک
ترجمے اور ترجمانی کے بغیر بھی آیت سے قریب ہو جاتا ہے، مفہوم اور معنی سے قریب ہو جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آپ یہ سب مطالب؟ تو قرآن پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے مکاتب قائم کریں، تجوید کے جو علماء ہیں ان کی قدردانی کریں، قدر شناسی کریں، دنیا بھی بنائیں، آخرت بھی بنائیں۔ یہاں تک بات اگر آ گئی تو اب آگے بڑھتے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا؟ ایک وشن سے زیادہ پڑھنے کی کوشش۔ مولا سجاد نے کیا سکھایا؟ پر جب بھی کسی آیت پہ ٹھہرو، غور کرو اس میں کیا کیا ہے۔ اس ایک حدیث نے میرے ذہن کی بہت تربیت کی۔ ہر آیت پر ٹھہر کر اور پھر امام کا توسل کر کے اللہ سے خطاب کر کے، یا اللہ، مولا سجاد نے کہا تھا کہ ہر آیت پہ ٹھہر کے غور کرو اس میں کیا ہے۔ اب میں تو قاصر ہوں، میں تو اندھا ہوں، مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا، تو زندہ ہے، تو حی و قیوم ہے، تو خود اپنے کلام میں مجھے دکھا تو صحیح کیا کیا جواہر ہیں یہاں، کیا کیا جواہرات ہیں، دکھا تو صحیح۔ اور پھر جو ابواب کھلتے ہیں، خدا کی قسم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ جا کے دوسرے ترجمے پڑھ لیجئے۔ کسی مترجم نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت تنہا پورے قرآن کے مضامین کی جامع ہے، نہیں ملے گا یہ فقرہ، مگر مجھے نظر آ رہا ہے اور میں آپ کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کروں گا۔ اب آج تو پوری تقریر ایک تمہید میں گزر ہے کہ قرآن پڑھیں، تجوید سے پڑھیں، اور تجوید سے پڑھنے اور قرآن پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، آداب کیا ہیں، اور کس طرح براہ راست خدا سے رابطہ ہو سکتا ہے، خدا کی آواز سن سکتے ہیں۔ مگر پھر عرض کروں گا کہ اس طرح قرآن پڑھنے کے بعد بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ براہ راست خدا سے جڑ گیا۔ یہ جو لہجہ ہے درمیان میں، لہجہ علی کا ہے۔ پروردگار آپ کی زندگیوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرمائے۔ جو بچے ہیں، جو جوان ہیں، جو وہاں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں نا، وہ بھی یہ درس لے کے جائیں، یہ سبق لے کے جائیں، یہ اپیل لے کے جائیں کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہے، ایک آیت روز پڑھو، ایک صفحہ میں نہیں، ایک آیت روز پڑھو، کوشش کرو کہ صحیح پڑھو، اور امام سجاد کا واسطہ دے کر کہو، پروردگار یہ خطاب اگر مجھ سے ہے تو میری سمجھ میں آئے، اور اس کے بعد پھر ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، علماء سے ملو، علماء سے اس کے اسرار و رموز سیکھو، مزید علم میں برکت پیدا کرو۔ اور علم کی ایک خصوصیت عرض کرتا ہوں اور آج گفتگو کو روک دوں، حالانکہ مجھے احساس ہے دشمنی کا خوف کہ ایک ہی نقطے پر گفتگو آگے بڑھتی رہے۔ علم کا ایک مزاج ہے، علم کی حقیقت اور ماہیت میں ایک چیز پوشیدہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ علم کبھی بھی جامد نہیں رہتا، علم کی حقیقت میں جمود نہیں ہے۔ یہ چیز کاش سمجھ میں آ جائے، کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور کاش یہ بات یاد رہ جائے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر ایک کو۔ علم کی حقیقت میں جمود نہیں ہے، اس لیے پھر دہراتا ہوں وہ جملہ جو بہت سو کو برا لگتا ہے، کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی فن ہو، اس کو آگے بڑھتے رہنے کی اس کی حقیقت میں ہے کہ وہ آگے بڑھتا ہے۔
اور اگر آپ اپنے معاشرے میں نہیں آگے بڑھ پا رہے ہیں تو آپ میں اور ہم میں نقص ہے، اس نقص کو دور کریں، اس نقص کو دور کریں۔ آگے ہر علم میں، ہر فن میں، ہر ہنر میں یہ گنجائش ہے۔ فطرت مادر فطرت عقیم نہیں ہے، مادر فطرت عقیم نہیں ہے۔ نہیں سمجھیں گے بچے، نہیں سمجھیں گے عوام الناس، جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ گئے، یعنی مادر فطرت بانجھ نہیں ہے، دست قدرت فیاض ہے، وہاں سے مسلسل نور بارانی ہو رہی ہے، مسلسل فیاضی ہو رہی ہے، مسلسل تجلی ہو رہی ہے۔ وہ دل پیدا کرو جو تجلی قبول کر سکے، وہ ذہن زندہ رکھو جو اس کے حفاظات اور اس کے کرم کو قبول کر سکے۔ اور ہم اور آپ نہیں زندہ رکھ سکیں گے اپنے وجود کو تو کون رکھے گا؟ ایک فقرہ کم سے کم اور عرض کر لینے کہ یہ آیت کریمہ یہ مشق ہوئی نا، اب ایسی طرح رہے گا قرآن پڑھیں ہر آیت کے ٹھہریں، دیکھیں اس میں کیا ہے۔ یہ جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی خوف خدا لحاظ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو صدا آئی یا ایھا الذین آمنوا، بمقام تفسیر میں اسی ایک آیت پہ اگر مرتکز ہو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، پہلا سوال ہوگا یہ آواز کس کی ہے، خطاب کس کا ہے، کون کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والوں؟ جواب کیا ہے؟ اللہ۔ بات توحید سے شروع ہو گئی۔ فطرت ہے نا انسان، کوئی خطاب آیا اے لوگو، یہ کون ہے اے لوگو کہنے والا؟ اے لوگوں کہنے والے کی جستجو ہوگی توحید سے جڑ جائے گی بحث۔ یا ایھا الذین آمنوا، اچھا یہ خطاب تو آ رہا ہے، کس کا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ مشہور شعر ہے، میں اکثر اپنے مہمانوں کو سنا دیتا ہوں، اصغر گونگلی کا غالباً شعر ہے یا انہی کے زمانے کے کسی شاعر کا شعر ہے، یعنی متقدمین نہیں بلکہ متاخرین شعراء میں سے کسی کا ہے کہ مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی، مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی، وہ مہمان ہوں جسے میزبان نہیں ملتا۔ تو خدا تو ان آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ خطاب کرنے والا کون ہے؟ یہ خطاب کیسے پہنچ رہا ہے ہم تک؟ خطاب کرنے والے نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کا خوف کرو۔ یہ خطاب کیسے پہنچا ہم تک؟ جیسے ہی بحث ہوگی یہ خطاب ہم تک کیسے پہنچا، ویسے ہی نبوت کا پتہ چلے۔ بحث نبوت، یہ نبی ہے، یہ رسول ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، جو خطاب سنتا ہے وہ خطاب ہمارے سامنے پیش ہمیں سنا۔ اور یہ جو کہنے والا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ ایک لفظ تقوی میں پوری شریعت آ گئی، تو ایک مسئلہ نہیں ہے، پوری زندگی کی تہذیب اس ایک لفظ تقوی میں پوشیدہ ہے۔ انسان کی روحانی تہذیب، انسان کی اخلاقی تہذیب، انسان کی شرعی تہذیب، انسان کی دینی تہذیب، اس تہذیب کا عنوان ہے تقوی۔ جو سیاسی تمدن ہے وہ الگ ہوتا ہے، جو دینی تہذیب ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ دینی تہذیب کا عنوان ہے تقوی۔
تقوی. یہ تقوی صرف نماز اور روزے تک محدود نہیں ہے. جوانان عزیز، تقوی کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس آپ نماز پڑھتے رہیں. تقوی کے معنی یہ ہے کہ ہنسے بھی تو سلیقے سے ہنسیں. یہ تہذیب ہو آپ کے سامنے، کہاں مسکرانا ہے کہاں نہیں مسکرانا. یہ دین ہے جو بتاتا ہے دیکھو قبرستان میں جانا تو مسکرانا نہیں. دیکھو بوڑھے ماں باپ کے سامنے جانا تو مسکراہٹ نہ بھی آ رہی ہو تو چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے جانا تاکہ ان کا حوصلہ بلند ہو، تاکہ ان میں زندگی کی رمق آ جائے. یہ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، موت سے قریب ہو رہے ہیں، زندگی کی جنگ ہار رہے ہیں. تمہاری ایک مسکراہٹ انہیں زندگی کی رمق عطا کرے. یہ تقویٰ ہے، یہ تہذیب دین ہے کہ جو بتاتا ہے کہاں مسکرانا ہے کہاں نہیں مسکرانا. یہ ہے کیا کہتے ہیں آپ. تو مسکراہٹوں کا بھی جو اصول دے اس دین کو، اس دینی تہذیب کو تقویٰ کہتے ہیں. اب سمجھے تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ مسکرانا سکھاتا ہے. جیسے تقویٰ مسکرانا سکھاتا ہے ویسے ہی تقویٰ رونا سکھاتا ہے. زندگی کی ہر ادا دین کی تہذیب میں ڈوبی ہوئی ہو تو انسان متقی کہلاتا ہے. راستہ چلنے کا طریقہ دیکھو، زمین پر چلنا تو اکڑ کے نہ چلنا، اور بلا ضرورت زمین پر پاؤں زور زور سے پٹک پٹک کے نہ چلنا. یہ راستہ چلنے کی تہذیب اور راستہ چلنے کا سلیقہ دین سکھاتا ہے. یہ جزء تقویٰ ہے. اگر کوئی شخص عالم ہو، علامہ ہو، فہامہ ہو، مجتہد ہو، فقیہ ہو، لیکن اس کی چال میں تکبر ہو، زمین پر پاؤں پٹک پٹک کے چلتا ہو بلا سبب، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ عالم ہوں گے بہت بڑے، متقی نہیں ہیں. سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں. یہ دین کی ترازو بڑی نازک ہے. کیا تربیت ہوئی آپ. میں سب سے اپنے طالب اپنے جیسے طلباء سے لے کر اپنے بزرگوں سے لے کر اپنے فردوں تک سب کے لیے وضاحت کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے تقویٰ کیا ہے؟ تو تقویٰ ہے اتنا ہمگیر مضمون، ایک لفظ تقویٰ میں اتنا ہمگیر مضمون ہے زندگی کی ہر ادا کا حسن تقویٰ. اچھا آپ خود بتائیے، انسان ماں باپ کے سامنے آئے اور چہرے پہ خشونت ہو اور قبرستان میں جائے اور قہقہے لگائے، اس میں کوئی حسن ہوگا؟ ماں باپ کے سامنے مسکراؤ، اسی میں حسن ہے. قبرستان میں جاؤ یا کسی کے یہاں پرسے کے لیے جاؤ تو ہنسی مذاق نہ کرو، اسی میں حسن ہے. تو اب یاد رکھیے گا تقویٰ لفظ سے گھبرائیے گا نہیں. لفظ تقویٰ زندگی کی ایک ایک سانس کا حسن عطا کرتا. تقویٰ زندگی کی ہر ہر ادا کا حسن پوشیدہ ہے. تقویٰ اس لیے پروردگار فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ارے اپنی زندگی کو سرسبز و شاداب کھلے ہوئے چمن کی طرح ایسی بناؤ کہ زندگی کی ہر ادا میں حسن ہو. اب سمجھ میں آیا اس فقیر کے ترجمے کی روشنی میں تقویٰ کیا ہے؟ یہ لکھے ہوئے ترجمے سمجھائیں گے آپ کو. اللہ کیا چاہتا ہے کہ آپ زندگی کی لذتوں سے دور ہو جائیں؟ نعوذ باللہ. اللہ چاہتا ہے کہ زندگی میں رونق نہ ہو؟ نعوذ باللہ. اللہ چاہتا ہے زندگی کی رونق ہو اور عرف فروغ ہو، زندگی کی رونق ہو اور لازوال ہو. بس ایک جملے میں
آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی، آپ تڑپ کے گر جائیں گے۔ بات تبسم کی ہو رہی ہے، بات زندگی کی رونق کی ہو رہی ہے۔ جو اللہ کے سچے معیار ہیں تقویٰ کے، وہ جانتے ہیں کہ کہاں ہمیں چہرے پہ مسکراہٹ سجانی ہے اور کہاں ہمیں نہیں مسکرانا ہے۔ ارے بڑے تو بڑے دودھ پیتے بچے جانیں گے۔ شیر خار بچے جانتے ہیں ہمیں کہاں مسکرانا ہے، وہ جانتے ہیں موقع محل جانتے ہیں۔ بوڑھے باپ کی گود میں بچہ ہے، باپ بھی کون جو حجت خدا ہے۔ بچہ باپ کی آواز سنتا ہے، بیٹے تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا اظہار خود کر دو۔ اب اس میں بچے میں احساس پیدا ہو گیا کہ ہمیں حجت قائم کرنی ہے، اور کس کی طرف سے؟ حجت خدا۔ حجت خدا کے یہاں بزدلی نہیں ہوتی، حجت خدا کے یہاں اضطراب نہیں ہوتا، حجت خدا کے یہاں اضمحلال نہیں ہے۔ مصیبتیں سہنا الگ ہے، صبر کرنا الگ ہے، مگر اضمحلال بزدلی اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو ایک معیار صبر قائم کرنا ہے، ایک معیار شجاعت قائم کرنا ہے، مصیبت سہنا ہے مگر مسکرا کے، تاکہ دشمن خوش نہ ہو کہ ہم نے انہیں شکست دے دی۔ تیرے سے شعبہ سہا ہے، گلے پر لے لیا پڑھ کے بچے نے مگر مسکرا۔ خدا آپ کی آنکھوں کو کبھی خشک نہ کرے۔ یہ تو بس ایک ربط مسائل کے طور پہ میں نے ایک حقیقت کو دوسری حقیقت سے وابستہ کر کے بیان کیا، سمجھا؟ ہمارے اہل بیت وہ ہیں، ان کا بچہ جانتا ہے کب مسکرانا ہے اور کب گریہ کرنا ہے۔ ہاں اصغر کو مسکرانا تھا، باپ کی گود میں تھا تو مسکرا دیا، سکینہ کو رونا تھا مگر باپ نہیں تھا تو رو نہ سکی۔ کیا قیامت ہے، کیا قیامت ہے۔ اصغر باپ کی گود میں تھے، مسکرانے کا موقع تھا، مسکرائیے۔ سکینہ کے لیے رونے کا موقع تھا مگر باپ کا سایہ سر پہ نہ تھا، مسکرا نہ سکی بلکہ رخسار پر تماشے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور بس اب یہ مناسبت ہے، بار بار عرض کر چکا ہوں کہ سرکار امام سجاد علیہ السلام کی کیفیت کل جہاں تک بیان تھا، یعنی کہ جب امام حسین سرحانی تشریف لائے ہیں اور انہوں نے پوچھا ہے پھوپھی سے، پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ کلیجہ پھٹتا ہے، اس لیے کہ آقا حسین سر سے پیر لہو امامے پر لہو ہے، رضا پر لہو، قبا پر لہو، تشریف لائے ہیں رخصت آخر کے لیے۔ ایک ایک کو پوچھا سید سجاد نے، بابا چچا عباس کہاں گئے؟ اور وہ قتل کر دیے گئے۔ بھیا لڑکت کہاں ہیں؟ اور وہ قتل ہو گئے۔ ارے عون کہاں ہیں؟ اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ محمد کہاں ہیں؟ وہ بھی شہید ہو گئے۔ قاسم کہاں ہیں؟ وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب سوالات کا سلسلہ آگے بڑھا، ایک مرتبہ جناب امام حسین نے کہا، بیٹا بس یہ سمجھو کہ اب تمہارے اور میرے علاوہ کوئی بات نہیں، میں تم سے رخصت کے لیے آیا ہوں۔ جناب سید سجاد نے ایک مرتبہ اپنی کوہنیاں زمین پر ٹیک کر اٹھنا چاہا، وہ بھی اماں ذرا سہارا دیجیے، لائیے مجھے میرا نیزہ دیجیے، لائیے مجھے تلوار دیجیے۔ کہا بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا فرزند رسول پر جان کے ساتھ۔
فرزند رسول۔ بابا تو ہیں، بابا ہیں، مگر بابا پر نثار ہونے کا جذبہ کس وجہ سے ہے؟ یہ بابا کوئی اور بابا تھوڑی ہے، ارے یہ فرزند رسول ہیں، یہ وہ ہیں جن کے لیے رسول نے کہا تھا حسین ابن وانا بن حسین، یہ وہ ہیں جن کے لیے رسول نے کہا تھا حسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسین وہ ہیں جن کو گود میں لے کے رسول ممبر پہ بیٹھتے تھے، کہتے تھے ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچانو، یہ وہ حسین ہے جس کے لیے کہتے تھے حضور کہ حسین سے مکمل الاسباب، حسین تو اسباب میں سے ایک صرف ہیں، یہ حسین ہے تو بس کہا کہ مجھے سہارا دیجیے، تلوار دیجیے، نیزہ دیجیے، میں بھی جاؤں گا۔ امام نے فرمایا بیٹے ایک تو تم مریض ہو، تمہارے اوپر سے جہاد ثابت ہے، اور پھر نسل پیغمبر کو بھی تو باقی رہنا ہے، اور یہ سلسلہ امامت کو بھی تو باقی رہنا ہے، اسرار امامت ولیعت فرمائے، اور اس کے بعد رخصت ہوئے۔ اس طرح سید سجاد نے بابا کے آخری نظر ڈالی۔ کس طرح سید سجاد دیکھ رہے ہو
سچا ذوق تلاوت عطا فرما پروردگار ہمیں اپنے میراث کی فہم عطا فرما پروردگار ہماری ملت کو سچے صحیح معنی میں امت قرآن بنا دے پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن کر معبود ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ سامان پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم میں بنائیت فرما پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام کا سایہ برقرار پروردگار مرجعیات رشیدہ کی حفاظت فرما پروردگار حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی کی حفاظت فرما پروردگار آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کی حفاظت فرما پروردگار تمام دوسرے مراکز کی حفاظت فرما پروردگار اپنے ولی آخر شویت ظہور فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و